بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے جب بھی یہ واقعہ سنا میرے آنسو نکل آئے۔ یہ واقعہ آخرت تک ضرور سنیے گا۔ مولانا ظفر احمد عثمانی ہندوستان سے حج کرنے کے لیے حجاز مقدس اس وقت گئے جب لوگ بحری جہازوں میں سفر کر کے حج کا فریضہ ادا کرنے جاتے تھے۔ واپسی پر انہوں نے یہ واقعہ قلم بند کیا۔ فرماتے ہیں کہ میں ساری عمر کسی محفل میں لاجواب نہیں ہوا سوائے ایک موقع پر۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم حج کرنے مدینہ طیبہ گئے تو اس وقت مسجد نبوی سے ملحقہ اپنا خیمہ لگایا اور وہاں رہائش رکھی اور ادھر سے ہی مسجد نبوی میں آ جاتے۔ چونکہ شدید گرمیوں کا موسم تھا، جب ہم تمام حاجی اکٹھے ہو کر شام کا کھانا کھاتے تو گرم موسم کی وجہ سے تربوز لیتے اور کھانے کے بعد اسے کھاتے اور اس کی چھل کے باہر پھینک دیتے تھے۔ اس دوران ہم نے کیا عجیب منظر دیکھا کہ ایک 7-8 سالہ بچہ آتا اور چھلکوں کے ڈھیر میں سے چھلکے اٹھاتا، جو ہلکی سرخی مائل گری رہ جاتی اسے کوریت کوریت کر کھا لیتا تھا۔ جب یہ معمول 2 روز تک دیکھا تو میں نے پیار سے اس بچے سے پوچھ لیا کہ بیٹے تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو بچے نے کہا میں ایک یتیم بچہ ہوں، میرے والد فوت ہو چکے ہیں، میری والدہ نے دوسرے نکاح کر لیا ہے، گھر میں غربت اور فاقے ہیں، میں مدینے کا بچہ ہوں اور میزبان ہونے کی حیثیت سے مہمان سے مانگتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، لہٰذا میں اس بچی کچی گیری سے پیٹ بھر لیتا ہوں۔ مولانا لکھتے ہیں کہ مدینے کے بچی کی اس فہم و فراست نے ہمارے رونگٹے کھڑے کر دیے، آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ بچے سے کہا کہ بیٹا اگر آپ مناسب سمجھو تو آپ ہمارے ساتھ آ کر کھانا کھا لیا کرو۔ بچہ انکاری تھا مگر ہمارے پیار بھرے بھرپور اصرار پر ہاں کر دی۔ مدینے کا یہ بچہ روز آ جاتا، ہمارے ساتھ کھانا کھاتا۔ آہستہ آہستہ وقفیت بڑھتی گئی، بچے سے انس و محبت پروان چڑھی تو میں نے بچے کو پیشکش کر دی کہ بیٹا آپ میرے ساتھ ہندوستان آ جاؤ، میں وہاں آپ کو درس میں رکھ کر پڑھاؤں گا، کالج اور یونیورسٹی کی سطح تک آپ کی تعلیم کا بندوبست کروں گا۔ تو بچے نے کہا کہ میں اپنی والدہ سے بات کر کے آپ کو آگاہ کروں گا۔ جب ہماری واپسی کا وقت آ گیا تو وہ بچہ اپنی والدہ سے اجازت لے کر سامان سفر باندھ کر آ گیا۔ ہم بڑے خوش تھے، بچے کو ساتھ لیا۔ بچہ قافلے کے ہمراہ چل رہا تھا تو دوران سفر میرے ساتھ محو گفتگو تھا۔ وہ سوال کر رہا تھا کہ چاچا جی وہاں ہندوستان میں اسکول اچھے ہیں؟ میں نے کہا کہ بیٹا بہت اچھے ہیں، وہاں مجھے اچھے کپڑے پہننے کو ملیں گے۔ میں نے کہا کہ ہاں بیٹا، اس نے پوچھا کہ مجھے وہاں فٹ بال کھیلنے کے گراؤنڈ میسر آئیں گے؟ جی ہاں بیٹا۔ بچے نے کہا کہ مجھے وہاں طرح طرح کے معیاری کھانے اور اچھی رہائش ملے گی؟ میں نے کہا کہ کیوں نہیں بیٹا، یہ سب سہولتیں آپ کو ملیں گی۔ اس دوران چلتے چلتے سامنے گنبد خضرا نظر آ گیا۔ بچے کی نظر پڑی تو سوال کر دیا کہ چاچا جی یہ سامنے والا گنبد بھی وہاں ملے گا؟ میرے پاؤں سے زمین نکل گئی۔ بچے کے اس سوال نے مجھے لاجواب کر دیا اور میں نے تڑپ کر کہا کہ بیٹا اگر یہ گنبد وہاں مل جاتا تو مجھے یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ بچے نے میرا جواب سنا تو اپنا ہاتھ چڑھایا اور کہا چاچا جی مفلسی بے بسی اور یتیمی قبول ہے مگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑنا کسی صورت گوارا نہیں، میں مدینے کو نہیں چھوڑ سکتا۔ علامہ صاحب لکھتے ہیں کہ بچہ ہمیں روتی ہوئے دم بہت چھوڑ کر بھاگا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ علامہ صاحب اپنی باقی مانندہ زندگی یہ واقعہ لوگوں کو سنا سنا کر روتے رہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مکہ مکرمہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔